بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولیاء کرام کے ذکر کا سلسلہ چل رہا تھا۔ آج ذکر کرتے ہیں حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ شیخ زمان تھے، زہد عبادت میں یکتہ روزگار اور راسخ قدم تھے۔ ساری عمر توکل میں بسر کی، ہر قسم کے علوم و فنون میں ماہر کامل تھے۔ آپ کی بہت سی تصانیف اب بھی موجود ہیں۔ حضرت حاتم اعصم کے استاد تھے، بہت سے مشائخ کبار کی صحبت کے تربیت یافتہ تھے۔ فرماتے ہیں کہ تمام علوم و فنون سے میں نے یہ حاصل کیا کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی چار چیزوں میں ہے: روزی میں امن، کام میں خلوص، شیطان سے دشمنی اور موت کی تیاری۔ آپ کی توبہ کا قصہ یوں مذکور ہے کہ ایک دفعہ دوران تجارت آپ ترکستان کے ایک بت خانہ کو دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں ایک بت پرست کو بتوں کی عبادت میں نہایت خشوع کے ساتھ مصروف دیکھا۔ آپ نے اس کو مخاطب کر کے کہا کہ تیرا خالق زندہ اور قادر ہے، اس کی عبادت کر اور بتوں کو چھوڑ، کیونکہ یہ تیرے کسی کام نہ آئیں گے۔ یہ بات سن کر بت پرست نے کہا، اگر تیرا خدا ایسا ہی ہے تو کیا تجھ کو وہ تمہارے اپنے شہر میں روزی نہیں دے سکتا؟ اس کلام سے آپ کے دل پر سخت چوٹ لگی۔ اسی وقت بلخ کا رخ کیا۔ واپسی میں ایک آتش پرست آپ کے ہمراہ تھا۔ اس نے پوچھا کہ کیا کام کرتے ہو؟ آپ نے کہا سوداگری۔ آتش پرست نے کہا کہ ایسی روزی کی خاطر کوشش کرنا جو تمہاری کچھ قسمت میں نہ ہو، عمر ضائع کرنا ہے۔ اگر ایسی روزی کے لیے جدوجہد کرتے ہو جو تمہاری قسمت میں لکھی ہے تو یہ اور فضول بات ہے۔ ایسی روزی بہرحال تم کو مل کر رہے گی۔ اس کلام سے آپ کے دل کو اور زیادہ چوٹ لگی اور دنیا کی محبت آپ کے دل سے نکل گئی۔ نقل ہے کہ ایک مرتبہ بلخ میں شدید قحط نمودار ہوا اور زحمت یہاں تک پہنچی کہ لوگ ایک دوسرے کو کھانے لگے۔ اس حالت میں آپ نے ایک غلام کو خوش و خرم پھرتے دیکھ کر پوچھا کہ یہ کون سا خوشی کا وقت ہے؟ کیا تو خلقت کو بھوکوں مرتا نہیں دیکھتا؟ غلام نے کہا، مجھے کیا فکر، میرا آقا ایک امیر آدمی ہے اور غلے کے سینکڑوں انبار اس کے پاس ہیں۔ یہ سن کر آپ کے دل کو اور چوٹ لگی اور کہا، خداوند ایک غلام ایک محتاج آقا پر اس قدر ناز کرتا ہے تو خدا ذات بابرکات پر جس قدر بھی ناز کیا جائے کیا کم ہے؟ اسی وقت دنیاوی شغل کو ترک کر دیا اور توبہ کر کے توکل کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اکثر فرمایا کرتے کہ میں ایک غلام کا شاگرد ہوں۔ نقل ہے کہ حاتم اعصم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں شفیق کے ہمراہ جہاد کو گیا۔ ایک دن سخت جنگ ہوئی، سوائے اس کے کہ ہوا میں سے گزرتے ہوئے تیر اور باہم گرتے ہوئے نیزے دکھائی دیتے تھے اور کچھ نظر نہ آتا تھا۔ مجھ سے فرمایا کہ آج دن کیا ہے؟ شاید تم یہ سمجھتے ہو کہ کل ہی کا دن ہے کہ تم نے اپنی بیوی کے بعد خواب کے کپڑوں میں بسر کیا، اس کے بعد دونوں فوجوں کے درمیان لیٹ کر سو گئے۔ گویا آپ کے نزدیک جنگ کوئی چیز ہی نہ تھی۔ نقل ہے کہ ایک دفعہ آپ مجلس میں بیٹھے تھے کہ شہر میں شور بڑھ گیا کہ دشمن نے حملہ کر دیا ہے۔ سنتے ہی آپ فوراً باہر تشریف لے گئے، کافروں کو شکست دے کر واپس آ گئے۔ اسی اثناء میں ایک مریض نے کچھ پھول لا کر آپ کے مصلی کے قریب رکھ دیے۔ آپ ان پھولوں کو سونگھنے لگے۔ ایک شخص نے کہا کہ دشمن سر پر کھڑا ہے اور آپ پھول سونگھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ منافق لوگ پھول سونگھنا دیکھ لیتے ہیں لیکن لشکر کو شکست دینا نہیں دیکھ سکتے۔ نقل ہے کہ ایک دفعہ سمرقند میں وعظ فرما رہے تھے۔ لوگوں کو کہا کہ اگر تم مردہ ہو تو یہ قبرستان ہے، اگر بچے ہو تو مدرسہ ہے، اگر دیوانے ہو تو ہسپتال ہے، اگر کافر ہو تو کوہستان ہے، اگر بندے ہو تو اسلام کے شہدائی ہو۔ ایک دفعہ ایک شخص نے کہا، لوگ آپ کو ملامت کرتے ہیں، تم خواہ خواہ تکلیف اٹھاتے ہو، او میں تم کو کچھ اپنے پاس سے دوں۔ فرمایا کہ اے شخص، اگر تجھ میں 5 عیب نہ ہوتے تو میں ایسا کر لیتا۔ اول یہ کہ تیرا مال کم ہو جائے گا، دوسرے یہ کہ ممکن ہے تیرا مال چور لے جائیں، تیسرا یہ کہ شاید تو بعد میں پشیمان ہو، چوتھا یہ کہ اگر مجھ میں کوئی عیب دیکھے گا تو مجھ سے دی ہوئی چیز واپس مانگ لے گا۔
پانچویں یہ کہ تجھ کو مرنا بھی ہے، پھر میں بے سر و سامان رہ جاؤں گا، لیکن میرا خدا ایسا ہے جو ان تمام عیبوں سے پاک ہے۔ نقل ہے کہ ایک شخص نے آ کر کہا کہ میں حج کو جاتا ہوں۔ فرمایا تیرے پاس توشہ کیا ہے؟ اس نے کہا 4 چیزیں۔ اول یہ کہ میں اپنی روزی سے کسی کو اپنے سوا نزدیک نہیں دیکھتا اور نہ ہی اپنے سے زیادہ دور کسی کو دیکھتا ہوں۔ خدا کا حکم جہاں بھی ہوگا مجھ کو پہنچ جاؤ گے، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جہاں بھی ہوں اور جس حال میں بھی ہوں مجھ کو دیکھتا ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس بہت اچھا توشہ ہے، مبارک ہو۔ ایک دفعہ بغرض حج مکہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ جب بغداد میں پہنچے تو خلیفہ ہارون رشید نے آپ کو بلایا۔ جب آپ خلیفہ کے پاس گئے تو اس نے عرض کی کہ کچھ نصیحت فرمائے۔ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ نے تجھ کو صدیق رضی اللہ عنہ کا جانشین کیا، تجھ سے صدق طلب کرے گا۔ فاروق رضی اللہ عنہ کی جگہ بخشی، تجھ سے حق و باطل کی تمیز مانگے گا۔ ذوالنور رحمۃ اللہ علیہ کی گدی پر بٹھایا، تجھ سے حیا اور کرم کا مطالبہ کرے گا۔ حیدر رضی اللہ عنہ کی جگہ عطا کی ہے، تجھ سے عدل اور علم طلب کرے گا۔ ہارون نے کہا کچھ اور فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دوزخ بنا کر تجھ کو اس کا دربان مقرر کیا ہے، اور مال شمشیر اور تازیانہ دے کر تجھ کو حکم دیا ہے کہ لوگوں کو دوزخ کی طرف مت آنے دو۔ اس لیے جو حاجت مند تیرے پاس آئے اس کو مال دے، جو حکم خدا کے خلاف کرے اس کو تازیانہ سے سزا دے، اور جو کوئی کسی کو قتل کرے اس کا قصاص دے۔ اگر ایسا نہ کرے تو دوزخیوں کا سردار تو ہی ہوگا۔ ہارون نے کہا اور کچھ فرمائیے۔ آپ نے کہا تو چشمہ ہے اور تیری رعایا کے اعمال نہریں۔ اگر چشمہ صاف ہے تو نہروں کا میلا ہونے سے کوئی حرج نہیں، لیکن اگر چشمہ ہی گندلا ہوگا تو نہروں کے صاف ہونے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ پھر خلیفہ نے کہا کہ کچھ اور فرمائیں۔ آپ نے کہا اگر تو جنگل میں اس قدر پیاسا ہو جائے کہ قریب مرنے کے پہنچ جائے اور کوئی شخص ایک گھونٹ پانی آدھی سلطنت کے عوض بیچے تو کیا خریدے گا؟ پھر فرمایا کہ اگر تیرا پیشاب بند ہو جائے اور کوئی شخص کہے کہ آدھی سلطنت دے تو تیرا علاج کرتا ہوں تو پھر کیا کرے گا؟ ہارون نے کہا کہ آدھی سلطنت دے دوں گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایسی حکومت پر کیا ناز ہے جس کی قیمت پانی کا ایک گھونٹ ہو؟ یہ سن کر ہارون رشید رونے لگا اور احترام کے ساتھ آپ کو واپس کیا۔ جب آپ مکہ معظمہ پہنچے تو لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اس جگہ روزی کی تلاش کرنا نادانی ہے اور روزی کے لیے کام کرنا حرام ہے۔ پھر حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر مال جائے تو شکر کرتے ہیں، نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ حالت تو ہمارے شہر کے کتوں کی بھی ہے۔ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا اگر مال مل جاتا ہے تو خیرات کرتے ہیں، اور اگر نہیں ملتا تو شکر کرتے ہیں۔ یہ سن کر ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا سر منہ سے چوم لیا اور کہا کہ تم میرے استاد ہو۔ نقل ہے کہ ایک دفعہ ایک بوڑھا آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ میں نے بہت سے گناہ کیے ہیں، توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ تو دیر سے آیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں جلدی آیا ہوں، کیونکہ جو شخص موت سے پہلے آ جائے وہ جلدی آیا سمجھو۔ آپ نے فرمایا اے مرد خدا تو نے خوب کہا اور خوب آیا۔ فرماتے ہیں کہ اطاعت حصہ ہے، 9 حصے دنیا سے بیزاری اور 1 حصہ خاموشی میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ آدمیوں کی ہلاکت 3 باتوں میں ہے: توبہ کی امید پر گناہ کرنا، زندگی کی امید پر توبہ نہ کرنا، اور رحمت کی امید پر بغیر توبہ کیے رکھنا۔ فرماتے ہیں کہ میں مہمان سے بڑھ کر اور کسی چیز کو زیادہ پسند نہیں کرتا، کیونکہ اس کی روزی اور اجرت خدا کے ذمہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر تم دیکھنا چاہو کہ کوئی آدمی اچھا ہے یا برا تو دیکھو کہ وہ خدا کے وعدہ پر زیادہ مطمئن ہے یا لوگوں کے وعدے پر۔ فرماتے ہیں کہ 700 علماء کرام سے میں نے 5 باتیں دریافت کی کہ عقل مند کون ہے، امیر کون ہے، زیرک کون ہے، بخیل کون ہے اور درویش کون ہے؟ سب نے ایک ہی جواب دیا
کہ وہ شخص عقل مند ہے جو دنیا کو محبوب نہ رکھے، زیرک وہ شخص ہے جو کہ دنیا کو اپنے آپ پر فریفتہ نہ کرے، امیر وہ ہے جو کہ خدا کی تقدیر پر راضی رہے، درویش وہ ہے جس کے دل میں دنیا کی زیادتی کی خواہش نہ ہو، بخیل وہ شخص ہے جو زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ سے ایسی بات کی وصیت چاہی جو فائدہ مند ہو، تو آپ نے فرمایا کہ اپنی زبان کو محفوظ رکھو۔ یہ وصیت عام ہے، اور وصیت خاص یہ ہے کہ اس وقت تک زبان سے کوئی بات نہ کہو جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ اگر نہ کہوں تو جل جاؤں گا۔